الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی عبادات جو ہے وہ اللہ خالق و مالک کی ذات کے لیے خاص ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں انگنت لا تعداد درود و سلام سید ولد آدم رحمت کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کا بے شمار لا تعداد درود و سلام آپ کی آل پر صحابہ کرام پر ائمہ حدیث مفسرین پر اللہ کی رحمتیں عزیز صاحب ہو پچھلے 2 خطبہ جمعہ ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ ہم خود بھی اپنی اولاد کو بھی نماز جنازہ غسل کا طریقہ یہ سیکھیں سکھائیں اس پر
مجھ سے گفتگو ہوئی، پھر کچھ دوست احباب نے یہ بات بھی کی کہ 70 سال کا لمبا عرصہ زندگی ہوئی، آج تک ہمیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ چلے جب سمجھ آئی ہے ہم پھر ہی اس کو یاد کر لیں۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا موضوع شکر یہ ہوگا، انسان کوئی کام کرنا چاہتا تو پھر کیا کرے۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ایام پہلو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں کہ جس میں کائنات کے امام نے ہماری رہنمائی رہبری نہ کی ہو۔ اور پھر انسان اس دور میں جبکہ چاروں طرف گھات لگائے بیٹھے لوگ ہیں، کیا کرے؟ آواز آتی ہے کہ اگر آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں تو تھوڑے سے پیسے دے کر ہمیں اور وہ اپنی نمازیں مکمل کر لے۔ پھر حیران والی یہ بات ہے کہ لوگوں نے اس حضرت کو پیسے دیے، اگر ہم اسی بات کو مد نظر رکھیں تو اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ فرمایا جب تو نمازی نہیں تھا اب تمہیں سمجھ آئی ہے تو اللہ رب العالمین کو جو سجدہ ریز ہو جا، اللہ سے معافی مسلسل مانگتا رہے اور پھر کثرت کے ساتھ نفل ادا کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین تیرے نفلوں کو فرض بنا کر تیرے نامہ اعمال میں درج فرما دے۔ اور پھر اسی طرح کہ ہم سے استخارہ کروا لو، ہمارے حضرت مراقبہ کرتے ہیں، ہمارے بزرگ مکاشف کر کے تمہاری وہ مراد تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ تو آج کے مختصر خطبہ جمعہ میں اس بات پہ ہم غور و فکر کریں گے کہ آدمی اسلام کی دی ہوئی تعلیم کے بارے میں پھر کیا رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح بخاری تو کتاب الصلاۃ میں، دوسری احادیث کی کتابوں میں، جامع الترمذی میں صحابہ بیان فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم کام ہوتا تو اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے۔ ایک تو فائدہ یہ ملے گا کہ جب ہم کسی مشکل میں، کسی تنگی میں، کسی پریشانی میں رب کے حضور کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ کیوں؟ میرے آقا بلال سے فرماتے بلال میں نماز ادا کرنے لگا ہوں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز اللہ رب العالمین سے لینے کا ایک سبب ہے۔ اب پھر آدمی کوئی اہم کام کرتا ہے تو کیا کرے؟
صحابہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا سکھایا کرتے تھے، جس طرح قرآن کی کوئی آیات سکھلا رہے اہتمام کے ساتھ، اور پھر آپ نے ایک ہماری ماں کی طرف زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا نکاح کا پیغام بھیجا، تو ماں جان ارشاد فرماتی آگے سے میں تب تک جواب نہیں دوں گی جب تک اللہ سے بات نہ کر لو، اللہ سے مشورہ نہ کر لو۔ کیا مانا ہوا؟ انسان کوئی بھی اہم کام کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی زندگی کا، بچی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کھڑا ہو، اسے سبق کی نماز بھی کہتے ہیں کہ میرے اس وقت ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا وقت نہیں ہے، جب بھی وقت ملے آدمی وضو کرے، احسن الوضو، اچھا وضو کرے، سنت کے مطابق کرے، پھر اللہ رب العالمین کے حضور کھڑا ہو جائے، 2 رکعت نماز ادا کرے، 2 رکعت اطمینان سکون کے ساتھ، پھر وہ جو دعا کائنات کے امام نے سکھائی تھی وہ دعا پڑھے، اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنا مقصد، مدعا بیان کرے۔ بات صرف اتنی تھی، اب کیا ہے کہ ایسا کرے کہ تھوڑی سی رقم دے کر استخارہ کروا لیں، اب چلا استخارہ کروانے، وہ حضرت پہلے پوچھتے ہیں اچھا آپ کا پھر کس طرف رجحان ہے، آپ کے گھر والوں کا کیا رجحان ہے؟ یہ سادہ آدمی پیسے بھی دے رہا ہے اور اپنی بات بھی بتا رہا ہے، چلیں ٹھیک ہے ابھی کر لیتے ہیں، سر نیچے کیا، ہاں کیا، وہ جو آپ کے گھر والے کہتے وہی ہے، ٹھیک ہے کر لیں۔ اسلام نے ساری باتوں سے ہمیں منع کر دیا، روک دیا، کیوں؟ ماں جان فرماتی جب تک میں اللہ سے استغفار، اللہ سے مدد طلب نہ کر دوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مومن بندہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، نماز کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ پھر استخارے میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ آپ ایسا کریں 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر آپ سو جائیں، وہ خواب میں آ جائے گا، کوئی آپ کو کہنے والا کہہ دے گا، وہ آدمی کہتا ہے کہ میں کرتا تو ایسا ہی ہوں لیکن میرے پاس کوئی آیا نہیں، کہتا آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کر نہیں سکتے، آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، یہ پہنچنے کے بعد یہ ساری منزلیں آتی ہیں، میں اس لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ پہنچے ہوئے ہیں، اچھا پھر اتنے پیسے دو، پیسے دے دیے، کل آ کر پوچھ لینا، کل آیا، بس ابھی تھوڑی سی رکاوٹ ہے، اب یہ کیسے دور ہوگی، کچھ رقم اور چاہیے تاکہ میں رکاوٹ دور کروں۔ دوستو جس طرح نماز جنازہ غسل کا طریقہ آسان تھا، یہ بھی آسان تھا کہ باپ فوت ہوا بیٹا غسل دے سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تنگی تکلیف نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی آسان ہے
اشتہارات آتے ہیں استخارہ کروا لیں. اسلام امن کا مذہب ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ نمازی آدمی ہے، اسے کوئی ضرورت پیش آئی ہے، کوئی اس نے کام کرنا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرے، سنت کے مطابق ادا کرے، پھر وہ دعا جو میرے آقا نے اپنے اصحاب کو سکھائی تھی. اور یاد رکھیں جو دعا میرے نبی نے اپنے اصحاب کو سکھا دی اس سے بہتر کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی. دھوکہ یہ بھی ہے، اصل میں یہ ہے کہ وہ تو صحابہ کو سکھائی تھی نا. ہمارے پاس علم لدنی ہے، صدری علم ہے. وہ آدمی سادہ پتہ نہیں علم لدنی کیا ہے، علم صدری کیا ہے، وہ آدمی پھر پیسے دے دیتے ہیں. نہیں، یہ دعا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیوب. الہ العالمین، میں تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں. آپ کا علم، قدرت، طاقت علام الغیوب تیری ذات. میرے پاس نہ کوئی طاقت ہے، نہ میرے پاس علم ہے. اپنی بے بسی اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا اظہار. الہ العالمین یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں. ان کنت تعلم ان هذا الامر، یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں جو بھی ضرورت ہے. خیر لی فی دینی و معاشی، اگر میرے دین کے لیے، میری معاشرت کے لیے بہتر ہے الہ العالمین کام. لیکن میرے مالک کو جانتا ہے ان هذا الامر شر لی فی دینی، یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے انجام کے اعتبار سے، میرے دین کے اعتبار سے، میرے انجام کی آخرت کے اعتبار سے. اس لیے علم تیرے پاس ہے، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں. الہ العالمین یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے. فاصرف عنی، الہ العالمین مجھے سے پھیر دے. وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرِ، جہاں خیر ہے میرے لیے تو میسر فرما. جہاں ان کو بہتری ہے ان کو نصیب فرما، جہاں ہمارے لیے بہتری ہے ہمیں نصیب فرما. اس لیے یہ سارے معاملات تیرے اختیار میں، تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کا دنیا میں اختیار چلتا. جب آدمی یہ دعا پڑھے سو جاتا ہے، وہ ساری باتیں خواب میں آئے گا. خواب ہو سکتا نہ بھی آئے، لیکن جہاں تیرا دل مطمئن ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ بھروسہ کر. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ رب العالمین بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرمایا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیک دوستوں سے جو نمازی ہیں ان کے ساتھ مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے. فرمایا جب انسان مشورہ کرتا ہے وہ ناکام ندامت اس کو نہیں ہوتی. مشورہ نہیں کیا، ندامت ہوئی، پریشانی ہوئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، استخارے کی دعا سکھایا کرتے تھے. تو عزیز صاحب دعا استخارہ کوئی مشکل نہیں، کوئی اس میں ابہام نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں. خود بھی سیکھیں، اپنے اولاد کو بھی سکھا کر جائیں. کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی اولاد اطمینان کے ساتھ فیصلہ کرے. کیوں؟
کے باپ نے ان کو یہ گر یہ طریقہ سکھا دیا ہے، وہ کسی بے نمازی کے پاس نہیں جائے گا، کسی کے پاس نہیں جا کر کہ جناب استخارہ کرنا ہے، میرے حالات ایسے ہیں، حالات پہلے ہی خراب ہیں، جو 100-200 وہ بھی دے بیٹھتا ہے، 100-200 روپیہ ہے لیکن وہ بھی وہاں دے آیا ہے کہ اگر نہ دیا تو پھر استخارہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ سارے چور بازاری کے دروازے آپ نے خود بند کرنے ہیں، اور پھر اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو یہ دعا یہ طریقہ سکھانا ہے، نہیں کام پھر بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو کر سورج نکلا ہوا ہے، وضو کیا ہے، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر 2 رکعت نماز ادا کی ہے، فرمایا جو آدمی 4 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس دن کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ اندازہ تو کریں کہ اللہ رب العالمین کتنا مہربان، کتنی محبت کرنے والی وہ ذات ہے۔ جب انسان رات کسی حصے میں اٹھتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی مناجات رکھتا ہے، اپنی ضرورتیں رکھتا ہے، تو کیا وہ خالق اس کو واپس کر دے گا؟ نہیں، وہ کبھی نہیں واپس کرے گا، اس لیے وہ بھی جانتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر یہ میرا بندہ مجھ پہ بھروسہ کر کے اس لیے اٹھا ہے، بیدار ہوا ہے کہ میرا رب پہلے آسمان پہ نزول فرمایا، آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، وہ تو آپ کہتا ہے کوئی استغفار کوئی مغفرت کوئی متلاشی ہو، وزیر صاحب دعائے استخارہ خود بھی کرے، اپنی اولادوں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیں، جس طرح نماز جنازہ کا طریقہ بڑی ضروری ہے، نماز جنازہ کی دعائیں بڑی ضرور ہیں، اسی طرح یہ دعا بھی ضروری ہے کہ ہماری اولادیں اللہ رب العالمین سے ہمارے چلے جانے کے بعد اللہ سے مشورہ فرمایا کریں، اور جو انسان اللہ سے مشورہ کرے اللہ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں، اللہ سے بڑھ کر ہمدرد نہیں ہے، ہم جیسے بھی گنہگار ہیں لیکن وہ مالک اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے بندوں سے ان کی رہنمائی فرماتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز جنازہ کی دعا اور دعائے استخارہ سیکھنے والا بنائے، قبول قولی ھذا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارے کچھ دوست بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، جو گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ نام آج میں نے اس لیے نہیں لیا کہ بس اوقات ایک نام رہ جائے تو پھر دل میں انسان رکھتا ہے کہ ساڈا نام ہی لیا، انہاں دا نام لے لے دعاواں کیتیاں، وہ پاس سے گزرے سلام کا جواب نہیں دیتے، تو کسی بزرگ نے آخر نام ضرور لینا، چلو اللہ بھائی بھلا کرے۔ ہمارے یہاں نمازی بیمار ہیں، آپ کے دوست احباب بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح حاجی حضرت صاحب اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا امین صاحب ان کی عزیزہ آج
اللہ